شورائے کرام کی تعداد اچھی خاصی ہے. میں خود نہیں فیصلہ کر پا رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، لیکن کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہے. جس شخص کو میں پہلے آواز دوں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسے قربان گاہ پر چڑھایا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس تاریخی مشاعرے کا شعری آغاز وہ کر رہا ہے. وہ خوش قسمت ہے کہ اس مشاعرے کے شعری دور کا آغاز اسے کرنا پڑ رہا ہے. میں سب سے پہلے اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب راشد حامدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس تاریخی مشاعرے کا آغاز کریں اپنے کلام سے. ہم ان کی خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہیں. آئیے جناب راشد حامدی تشریف لائیے، مائک آپ کا منتظر. ایک مطلب دو شعر میں سماعت فرما لیں کہ حق بیانی کی سزا دار تلک جاتی ہے، حق بیانی کی سزا دار تلک جاتی ہے، جھوٹ کہتا ہوں تو چہرے کی چمک جاتی ہے. حق بیانی کی سزا دار تلک جاتی ہے، جھوٹ کہتا ہوں تو چہرے کی چمک جاتی ہے، اور وقت کی سوئی یہیں آ کے اٹک جاتی ہے، وقت کی سوئی یہیں آ کے اٹک جاتی ہے، اس کو سوچوں تو میری سوچ بھی تھک جاتی ہے. وقت کی سوئی یہیں آ کے اٹک جاتی ہے، اس کو سوچوں تو میری سوچ بھی تھک جاتی ہے، اور اس کی زلفیں ہیں کہ بنگال کا جادو کوئی، اس کی زلفیں ہیں کہ بنگال کا جادو کوئی، اس کی زلفوں میں سیاہ رات بھٹک جاتی ہے. اس کی زلفیں ہیں کہ بنگال کا جادو کوئی، اس کی زلفوں میں سیاہ رات بھٹک جاتی ہے. اور غزل کا مطلع سماعت فرما لیں. یہ بات کسی اور کو معلوم ہی کب تھی، یہ بات کسی اور کو معلوم ہی کب تھی، یہ بات کسی اور کو معلوم ہی کب تھی، رونق جو میرے شہر کی تھی اس کے سبب تھی. یہ بات کسی اور کو معلوم ہی کب تھی، رونق جو میرے شہر کی تھی اس کے سبب تھی. اور اس وقت کہ جب میری دعاؤں میں اثر تھا، اس وقت کہ جب میری دعاؤں میں اثر تھا، اس وقت کہ جب میری دعاؤں میں اثر تھا، وہ لوٹ کے آئے گا یہ امید تو تب تھی. بہت اچھے اس وقت کے جب میری دعاؤں میں اثر تھا، وہ لوٹ کے آئے گا یہ امید تو تب تھی. اور ایک سیل دعا تھا کہ جو آنکھوں سے رواں تھا، ایک سیل دعا تھا کہ جو آنکھوں سے رواں تھا، لفظوں کی سیاست تھی کہ ساتھ ہی عجب تھی. اور یہ شعر بطور خاص کہ گم عشق کا شجرہ تھا میرے نام سے پہلے. شہباز بھائی دیکھیں، گم عشق کا شجرہ تھا میرے نام سے پہلے، خوشبو بھی تیرے حسن کی بے نام و نسب تھی. گم عشق کا شجرہ تھا میرے نام سے پہلے، خوشبو بھی تیرے حسن کی بے نام و نسب تھی. اور بے نور سے لگتے تھے مجھے چاند ستارے، بے نور سے لگتے تھے مجھے چاند ستارے، بے نور سے لگتے تھے مجھے چاند ستارے، جب تیرے تصور سے فروزاں میری شب تھی، جب تیرے تصور سے فروزاں میری شب تھی. اور زخموں کی فصد کھولے وہ صدیوں سے کھڑا ہے، زخموں کی فصد کھولے وہ صدیوں سے کھڑا ہے، سورج کے مقدر میں کہاں راہ طلب تھی. زخموں کی فصد کھولے وہ صدیوں سے کھڑا ہے، سورج کے مقدر میں کہاں راہ طلب تھی. اور آخری شعر دیکھ لیں کہ یہ سچ ہے
کہ لشکر میں تھے کچھ لوگ منافق، واہ واہ، یہ سچ ہے کہ لشکر میں تھے کچھ لوگ منافق، یہ سچ ہے کہ لشکر میں تھے کچھ لوگ منافق، ہمراہ مگر سب کے کہانی بھی عجب تھی، واہ، ہمراہ مگر سب کے کہانی بھی عجب تھی، یہ بات کسی اور کو معلوم ہی کب تھی، رونق جو میرے شہر میں تھی اس کے سبب تھی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ مائک پر ابھی جناب راشد حامدی اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو پیش کر رہے تھے، جو کچھ بھی پیش کر رہے تھے بہت اچھا لگا، مگر ایک مصرع انہوں نے کہا میں نہیں سمجھ پایا کہ اس کے اعلان کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی زلفیں ہیں کہ بنگال کا جادو کوئی، اس عمر میں اس بات کے اعلان کی کیا ضرورت پڑ گئی، میں اس میں حیران ہوں۔ لیکن کیا جائے، انسان جو ہے بہت دیر تک درد و غم اور دکھ کی کہانی نہیں بیان کر سکتا، کبھی نہ کبھی وہ اپنے ماضی کے گنہگاری میں جانا پڑتا ہے، گنہگار راتوں کو بھی اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ میں وہ کلام سنا رہے تھے، جب اس شعر پر آئے تو میں نے یہی سوچا کہ کوئی بھولی کوئی بسری کہانی یاد آئی تھی، کوئی بھولی کوئی بسری کہانی یاد آئی تھی، یہاں راشد کو آج اپنی جوانی یاد آئی تھی۔ بہرحال مشاعرے کا آغاز بہت خوبصورت ہو گیا ہے، میں اپنے تمام دلی کے کرم فرماؤں کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگ یہ حسین تاریخی منظر اپنی آنکھوں سے۔ اس مشاعرے کا لائیو ٹیلی کاسٹ پوری دنیا میں سوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا۔ راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور بدل لیجئے اپنی دنیا۔ یہ مشاعرہ راکی ٹاک پر انٹرنیٹ پر ساری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بہت سے شہروں سے مبارکباد آئی ہے، شفیق خان اور ریحان خان نے یہ اطلاع مجھے دی ہے۔ تو دوستو یہ تھا اردو ہیریٹیج فیسٹیول کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جسے آرگنائز کیا تھا اردو اکیڈمی دہلی نے۔ امید کرتے ہیں یہ مشاعرہ آپ کو پسند آیا ہوگا، پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان، راکی ٹاک کے لیے دلی سے۔